الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الله محبوب رب المشرقين ورب المغربين شيخ الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله محمد الكريم وواصل رسالته وقوله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلى الله عليه محمد اللہ محترم قرآن کی دعا آپ کو پڑھنا مشورہ حاصل ہوا سب دار مشاہدہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت واجب و لازم ہے، مگر اولی الامر کون ہے یہاں پر آ کر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی تو یہ کہتا ہے کہ اولی الامر سے مراد حاکم ہے، کوئی یہ کہتا ہے اولی الامر سے مراد بادشاہ ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ اولی الامر سے مراد صحابہ رسول ہے۔ مسلمانوں کا ایک گروہ ہے، ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اولی الامر سے مراد بادشاہ ہے، کوئی یہ کہتے ہیں کہ اولی الامر حاکم ہے، یعنی وہ جس کے سر پہ تاج حکومت ہے، اولی الامر وہ جس کے زیر قدم تخت ہے، اولی الامر وہ جس کے ہاتھوں میں حکومت کی پاسپورٹ ہے۔ تو میں اپنے مقدر کی بات ہے، اپنے تقدیر کی بات ہے، ایک جملہ کہوں گا کہ اولی الامر سے مراد اگر حاکم ہے وہ ہے جس کے سر پہ تاج ولایت ہے، تو ہمارا اولی الامر وہ ہے جس کے سر پہ تاج ولایت ہے۔ اگر تمہارا اولی الامر وہ ہے جس کے زیر قدم تخت ہے، تو ہمارا اولی الامر وہ ہے جس کے زیر قدم دوش نبوت ہے۔ اگر تمہارا اولی الامر وہ ہے جس کے ہاتھوں میں حکومت کی باب دور ہے، تو ہمارا اولی الامر وہ ہے جس کے ہاتھوں میں زلف رسالت ہے۔ اب عزیزان محترم، یہاں پر کہ اولی الامر کون ہے، کہا کہ اولی الامر بادشاہ ہے، تو قرآن میں پھر دیکھتے ہیں کہ اولی الامر میں بادشاہ کا ذکر ہے یا نہیں ہے۔ تو جب قرآن کا مطالعہ کیا تو یہ پتہ چلا کہ قرآن میں اللہ نے ایسا نہیں ہے بادشاہ کا ذکر نہیں کیا ہے، بادشاہ نہیں بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ نے بادشاہ بھی بنایا ہے، اولیاء بھی بنائے ہیں، اوصیاء بھی بنائے ہیں، امام بھی بنائے ہیں، مگر ایک بادشاہ کا میں ذکر کر دوں جن کا نام ہے جناب داؤد۔ اللہ نے جناب داؤد کو بادشاہ بنایا ہے۔ دیکھیے، ایک قوم ہے قوم بنی اسرائیل، اور اس قوم کی اللہ نے اس کے اوپر اتنی رحمت نازل کی ہے، اس قوم کی اتنی فرمائشیں پوری کی ہے کہ اس قوم نے کہا ہمیں آسمان سے کھانا چاہیے، تو اس
قوم کے لیے اللہ نے من و سلوہ نازل کر دیا. اس قوم نے کہا کہ ہمیں ناقے چاہیے تو اللہ نے اس قوم سے حوالے ناقے کر دیے. یعنی آپ کو اور ہمیں کھانا کھانے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, مگر یہ قوم وہ ہے کہ جو گھر بیٹھی رہتی تھی اور اللہ ان کے کھانے کا انتظام کرتا رہتا تھا. یہ قوم ایسی تھی, اللہ نے اس کے اوپر اتنی اپنی رحمت نازل کی, نعمت نازل کی تھی, مگر اس قوم نے نافرمانی کی, اس قوم نے بے ادبی کی, تو اللہ نے وہ تمام کی تمام نعمتیں اس قوم سے سلب کر لی, وہ تمام کی تمام نعمتیں اس قوم سے چھین لی. چونکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی اس نے نافرمانی کی, بے ادبی کی, انبیاء کا قتل کیا. ٹھیک ہے, اس قوم نے انبیاء کا قتل کیا, تو خدا بند عالم نے اس قوم سے اپنی تمام کی تمام نعمتیں چھین لی. اب عزیزان محترم, اس قوم میں ایک ظالم بادشاہ, ایک ظالم ان کے اوپر مسلط ہو گیا جس کا نام تھا جالوت. کیا تھا اس کا نام؟ جالوت. تو یہ قوم بنی اسرائیل کی قوم جناب شمعون کے پاس پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہنے لگی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے, ہمارے لیے ایک بادشاہ کا انتخاب کر دیجئے. یہ کب کا ہے؟ 1400 سال پہلے کا ہے. دیکھیے گا, یہ گمراہ قوم تھی, مگر اس کو اتنا تو معلوم تھا کہ جب بھی بادشاہ بنائے گا, جب بھی بادشاہ کا معجن ہوگا, نبی بنائے گا یا اللہ بنائے گا. یہ ایک گمراہ قوم تھی مگر معلوم تھا. تو جناب شمعون کا ذکر قرآن مجید میں ملتا نہیں ہے, مگر تفسیر میں ان کا نام ملتا ہے. تو جناب شمعون نے ان کے لیے ایک بادشاہ معین کر دیا, ایک بادشاہ کا انتخاب کر دیا. تو یہ بنی اسرائیل والے کہنے لگے, یہ کون کہنے لگی, ابھی جو کہہ رہے تھے ہمارے لیے ایک بادشاہ معین کر دو, ایک بادشاہ کا انتخاب کر دو. تو جب جناب شمعون نے بادشاہ کا انتخاب کر دیا تو یہ قوم کہنے لگی کہ آپ نے ہمیں میں سے بادشاہ بنا دیا. یہ تو بادشاہ کے اہل بھی نہیں تھے, یہ قرآن میں ذکر ہے باقاعدہ بہت تفصیل کے ساتھ میں, یہ تو بادشاہ کے اہل بھی نہیں تھے. بس جناب شمعون نے کہا بھائی یہ بادشاہ کا اہل جو نہیں ہے, کہا اس لیے نہیں ہے چونکہ نہ تو ان کے پاس دولت ہے, نہ ان کے پاس میں خزانہ ہے, نہ ان کے پاس میں مال ہے. تو ایک مرتبہ جناب شمعون نے کہا نہیں تمہیں معلوم نہیں ہے, ہم جس کو بادشاہ بناتے ہیں دولت کی بنا پہ نہیں بناتے ہیں, خزانے کی بنا پہ نہیں بناتے ہیں, مال کی بنا پہ نہیں بناتے ہیں. کہا پھر کس بنا پہ بناتے ہیں؟ قرآن میں ذکر ہے بسطن علم فی الجسم, ہم جس کو بادشاہ بناتے ہیں علم کی بنیاد پہ بناتے ہیں اور جسم کی بنیاد پہ بناتے ہیں. بسطن فی العلم والجسم, یعنی علم کی بنیاد پر اور جسم کی بنیاد پر. کیا جسم سے کیا ہے؟ یعنی شجاعت کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر اور شجاعت کی بنیاد پر. اب عزیزان محترم, اگر بادشاہ کو ہی اولی الامر مانا جائے تو پھر بادشاہ کے کیا صفات ہے, بادشاہ کے اندر کیا صفات ہونے چاہیے؟ قرآن نے 2 صفات بتائی ہیں. ایک صفات کا نام کیا ہے؟ فی العلم والجسم, یعنی اس کے پاس میں علم ہو, اس کے پاس میں جسم ہو, اس کے برابر علم کسی کے پاس نہ ہو, اس کے جیسی شجاعت کسی کے پاس نہ ہو. اب عزیزان محترم, اگر آپ کو اپنے بعد کسی کو بادشاہ کہنے کا حق ہے, ارمان ہے, شوق ہے, تو پھر ایسا تلاش کرو کہ نہ اس کے جیسے کسی کے پاس میں علم ہو, نہ اس کے جیسے کسی کے پاس میں جسم ہو, نہ اس کے پاس میں کسی کے جیسا علم ہو, نہ اس کے جیسا کسی کے پاس میں جسم ہو. اب آپ خاموش نہیں بیٹھے رہیں گے, نہ اس کے جیسا کسی کے پاس علم ہو, نہ اس کے جیسا کسی کے پاس جسم ہو. بھائی ہم نے نبی کے بعد جس کو بھی بادشاہ مانا ہے, جس کو بھی
علی سے بڑا کوئی شجاع نہیں، علی جیسا کسی کے پاس میں جسم نہیں، علی کے جیسا کسی کے پاس میں علم نہیں۔ بھیا دنیا کا کوئی کتنا بھی بڑا مقدس انسان کیوں نہ ہو، توجہ چاہتا ہوں، دنیا کا کوئی کتنا بھی بڑا انسان، کتنا بھی بڑا مقدس انسان کیوں نہ ہو، اس کا ہاتھ کہلائے گا، اس کی آنکھیں کہلائے گی، مگر توجہ چاہتا ہوں، دنیا کا کوئی کتنا بھی بڑا مقدس انسان کیوں نہ ہو، اس کی آنکھیں کہلائے گی، مگر علی کی آنکھ عین اللہ، اس کی زبان کہلائے گی، مگر علی کی زبان لسان اللہ، اس کا پہلو کہلائے گا، مگر علی کا پہلو جنب اللہ۔ صلوات پڑھنے کا محمد علی محمد اگر ادھر موقع مل جائے تو چھت منبر پہ آ جائے، اور آپ لوگ ماشاءاللہ جوان ہوتے ہوئے بھی سب سے پیچھے رہتے ہیں۔ کون سی بات پڑھے محمد سلام ہو آپ کے جذبہ ایمانی کو، آپ کی سماعت کو، آپ کی بیدار سماعت کو۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ تو بنی امیہ کے کارخانے میں یہ حدیث بنائی گئی کہ میں شہر علم ہوں، علی شہر علم ہے، اور فلاں شخص اس کی چھت ہے۔ دیکھیں گے سارے سے دیکھے گا، میں شہر علم ہوں اور فلاں شخص دیوار ہے، میں شہر علم ہوں اور فلاں شخص پرنالہ ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے دیوار کس لیے بنائی جاتی ہے؟ کیا دیوار اس لیے بنائی جاتی ہے کوئی خان کے اندر نہ آ جائے، اس لیے تو بنائی جاتی ہے۔ باؤنڈری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ادھر سے نہ آئیے، بلکہ ادھر سے دروازہ ہے، آپ ادھر سے آ جائیے۔ اچھا رسول خدا نے کیا کہا؟ میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ پہلے زمانے میں کتاب لیے جاتے تھے، جیسے بحر العلوم، شمس العلماء۔ بحر العلوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم کا سمندر۔ تو رسول خدا نے یہ نہیں کہا میں علم کا سمندر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ تشبیہ کس سے دی ہے؟ میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ اگر یہ کہہ دیتے میں شہر علم ہوں اور علی سمندر ہے، تو دیکھیں کہ سمندر میں صرف پانی ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ آپ اس کے جملوں کے اوپر غور و فکر کیجیے گا۔ سمندر میں پانی ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ کیا کہا؟ میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ شہر تشبیہ کس سے دی ہے؟ شہر سے۔ چونک اس لیے کیونکہ شہر میں ضرورت کا ہر سامان ملتا ہے، شہر میں ضرورت کا ہر سامان ملتا ہے۔ تو ترجمہ مطلب کیا ہوا؟ کا مطلب یہ ہوا اگر کسی کو علم تجارت لینا ہو تو علی کے دروازے پر آؤ۔ اگر کسی کو علم حفاظت لینا ہے علی کے دروازے پر آؤ۔ اگر کسی کو جنگ کا علم لینا ہے علی کے دروازے پر آؤ۔ اگر کسی کو ہوا کا علم لینا ہے علی کے دروازے پر آؤ۔ اگر کسی کو فضا کا علم لینا ہے علی کے دروازے پر آؤ۔ اگر کسی کو صلح کا علم لینا ہے
اور علی کا کیا رشتہ ہے؟ کہا قرآن اور علی کا یہ رشتہ ہے کہ اگر پہلے جملے میں آپ بیدار ہو جائیے، ماشاءاللہ بیدار ہے، اتنی تو امید بھی نہیں تھی کہ اگر علی مشکل ہے، قرآن مشکل ہے، تو علی مشکل کشا ہے۔ قرآن لاریب ہے تو علی بے عیب ہے، قرآن امر ہے تو علی اول الامر ہے، قرآن امر ہے تو علی اول الامر ہے، اگر قرآن بشارت ہے تو علی بشیر ہے۔ اب علی جان محترم اتنا فرق سمجھ میں آ گیا۔ ایک فرق یہ بھی سمجھ لیجئے، کیا کہتے ہیں ہم؟ امام المتقین۔ علی کا ایک لقب کیا ہے؟ امام المتقین۔ اور متقی کون ہے؟ متقی کے اوپر آپ بہت سی مجلس سنتے ہیں، بہت ترجمہ سنا۔ کیا متقی اور امام المتقین میں فرق کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، یہیں سے میرے ساتھ جڑ جائیے جواب میں۔ کا متقی اس کو کہتے ہیں جو کائنات کا محتاج ہو۔ متقی اور امام المتقین میں کیا فرق ہے یہ سمجھ لیجئے گا، اور آپ کو ہمارے درمیان جو تھوڑا سا فرق باقی اس کو ختم کر لیجئے گا۔ کا متقی اور امام المتقین میں کیا فرق ہے؟ کا متقی اس کو کہتے ہیں جو کائنات کا محتاج ہو، یعنی ستاروں کا محتاج، یعنی چاند کی روشنی کا محتاج، یعنی سورج کی روشنی کا محتاج، یعنی ہوا کا محتاج، یعنی روح کا محتاج۔ تو متقی کون ہوا؟ کا متقی وہ ہوا جو کائنات کا محتاج ہو۔ اور امام المتقین کس کو کہتے ہیں؟ کائنات کس کی محتاج ہو۔ جو کائنات کا محتاج ہو، اور امام المتقین کائنات کس کی محتاج ہو۔ کا فرق کیا ہوا؟ کا ستاروں پر حکومت امام المتقین کی ہے، سورج پر حکومت امام المتقین کی ہے، زندہ کے اوپر حکومت امام المتقین کی ہے، مردے کے اوپر حکومت امام المتقین کی ہے، ہوا کے اوپر حکومت امام المتقین کی ہے، فضا کے اوپر حکومت امام المتقین کی ہے، زندہ کے اوپر حکومت امام المتقین کی ہے، مردے کے اوپر حکومت امام المتقین کی ہے۔ بھیا واقعہ اس طریقے سے ہے، تو چاہتا ہوں واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ ایک عورت کو سمجھا کے تیار کیا گیا کہ آج ہم علی کا امتحان لیں گے، آج ہم علی کا امتحان لیں گے۔ کچھ لوگوں نے سازش دیکھے گا علی کے خلاف، کہا کہ تیرے لڑکے کو مصنوعی مردہ بنائیں گے اور تابوت میں لٹائیں گے، اور علی کے علم کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اس لڑکی کے ماں کو کچھ رقم دی گئی، لڑکی کی ماں تیار ہو گئی کہ بڑا مزاقہ اڑے گا، بڑی ہنسی اڑے گی۔ تابوت میں اس کے لڑکے کو لٹایا گیا۔ جب اس کے لڑکے کو تابوت میں لٹایا گیا نا، تو ایک مرتبہ علی نے پوچھا کوئی وارث ہے؟ کہا اس کی ماں ہے، تو ماں کو بلایا جائے۔ توجہ چاہتے ہیں جوانوں، ماں کو بلایا جائے۔ اس کی ماں کو بلایا گیا۔ جب ماں کو بلایا گیا تو ایک مرتبہ مولا علی نے پوچھا اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ تو پڑھا دیجئے۔ کہا اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ تو پڑھا دیجئے۔ 3 مرتبہ پوچھا تو پڑھا دیجئے۔ علی نے ادھر نیت کی، ادھر زندہ مردہ ہو گیا، ادھر زندہ مردہ ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ جب علی ہٹے، نیت کی تھی نا، زندہ مردہ ہو گیا تھا، علی ہٹے تو ایک مرتبہ آئے جنہوں نے سازش کی تھی، جنہوں نے کہا تھا کہ علی کے علم کا امتحان لیں گے، وہ آ گئے، ہنستے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے چاہنے والوں سے کہ تمہارا امام کہتا ہے میرے پاس میں کائنات کا علم ہے اور زندے کی نماز پڑھا دی، زندے کی نماز پڑھا دی،
ایک مرتبہ علی نے کہا ذرا ساتھ چادر کو ہٹا کے دیکھو. اب کسی نے چادر کو سرکائی تو جنہوں نے سازشیں کی تھی وہ زبان سے سرک گئے. جنہوں نے سازشیں کی تھی وہ وہاں سے سرکے. اب ایک مرتبہ جیسے دیکھا نا کہ زندہ لے کر آئے تھے مردہ ہو گیا. پر کہیں جانے محترم ایک مرتبہ وہ ضعیفہ علی کے پاس آئی اور علی کے پاس آنے کے بعد ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑنے لگی اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا جانی میں زندہ لے کے آئی تھی زندہ لے کے جاؤ گی. اسے معلوم ہے کہ جب جو زندے کو مردہ کر سکتا ہے وہی مردے کو زندہ نہیں کرے گا. وہی مردے کو زندہ نہیں کرے گا. بس علی جان محترم ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور جب تک سنیے گا. اسے معلوم تھا جو زندے کو مردہ کر سکتا ہے وہی مردے کو زندہ نہیں کرے گا. جب تک ضعیفے کے دل میں علی کی عداوت تھی تو مردہ لیٹا ہوا تھا. جیسی علی کی محبت پیدا ہو گئی زندہ ہو گیا. جس کا زندگی اور موت کے اوپر تسلط ہونا اسے کہتے ہیں امام وقت. جس کا زندگی اور موت کے اوپر تسلط ہوتا ہے اسے کہتے ہیں امام وقت. اب دیکھیں گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دو مصروں میں شاعر پوری پوری تاریخ بیان کر دیتا ہے. دو مصروں میں شاعر پوری پوری تاریخ بیان کر دیتا ہے پوری پوری ہسٹری بیان کر دیتا ہے. دو تین شعر مجھے یاد آ گئے اور اسی سے مربوط ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. توجہ کے ساتھ میں سنیے گا. علی وجود کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں. علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں. یہ انتہائی علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. علی خدا و محمد کے بعد سب سے بڑا یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتا بھی نہیں. علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تجھے نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر ادا بھی نہیں. علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تجھے نماز پڑھ بھی رہا ہے. علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تجھے نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر ادا بھی نہیں. عجیب منظر ہے مجھ سے علی ولی جس میں یہاں دوا بھی نہیں ہے وہاں شفا بھی ہے. عجیب منظر ہے مجھ سے علی ولی جس میں جہاں دوا بھی نہیں ہے وہاں شفا بھی نہیں. اور علی سے حشر میں خود اللہ یہ کہہ دے گا کوئی تیرا بھی نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہیں. امام اس کو کہتے ہیں جو کائنات کے اندر سوال کا جواب بڑی خاص ہوتا ہے. جو کائنات کی حرکات و سکنات پر نظر رکھتا ہے اس کو امام کہتے ہیں. آج 20 رمضان ہے اور اس کے بعد میں ہمارے ہوں گے کل نماز فجر کے بعد میں تابوت کی مال کا بھی برآمد ہوگا. اور کیا 18 رمضان 19 رمضان 20 رمضان
اور 21واں سال. تین دن تک علی زخمی حالت میں رہے اور ان بیٹوں سے پوچھو کہ ان کے گھر میں زخمی باپ موجود ہے کیا آج بھی مسئلہ پڑھنے کی ضرورت ہے. زینب سے پوچھو. جب ہم شریعت تابوت کو دیکھتے ہیں تو ہم کتنا گریا کرتے ہیں, کتنا روتے ہیں, مگر جب علی کی بیٹی نے اپنی زخمی باپ کے سر کو دیکھا ہوگا کتنا گریا کیا ہوگا, کتنا بیٹی اپنے باپ کو دیکھ کر روئی ہوگی. مولا علی کوفے کا یہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب کسی بچے نے علی سے جا کے شکایت کی کہ جب میں اپنے گھر سے باہر جاتا ہوں تو کوفے کے بچے مجھے یہ کہتے ہیں میں یتیم ہوں, میرا باپ ہو گیا. روایت سننے کا ذرا. پھر مرتبہ علی نے اس بچے کو کہا بیٹا تم پریشان مت ہو, جب اس بار تمہیں یہ کہا جائے نا کہ تمہارا باپ نہیں ہے تم یتیم ہو تو کہہ دینا میرا باپ علی ہے. سوچے گا یتیموں کو پالنے والے علی, یتیموں کی پرورش کرنے والے علی, یتیموں کو کھانا کھلانے والے علی, یتیموں کو صحت کرنے والے علی. جب مولا علی کے سر پہ ضربت لگ گئی نا اور جرگا نے یہ کہا کہ اب علی کی غذا دودھ ہے, علی کو دودھ کی ضرورت ہے, تو عزاداروں یہ بات جانے گھر سے کیسے باہر نکل گئی. کوفے میں یہ بات ہوا کی طرح پھیل گئی. جن کے پاس میں پینے کے لیے دودھ نہیں تھا جن بچوں کے پاس میں, وہ بچے پیالوں میں دودھ لے کر آ گئے, کوئی کاسوں میں دودھ لے کر آ گئے اور مولا علی کے دروازے پر سب کے سب جمع ہو گئے اور دروازے پر کپڑے بات چلنا شروع کیا. علی باہر آئے, حسن باہر آئے اور آنے بعد مرتبہ بچوں نے کہا آقا آج ہم دودھ نہیں پیئیں گے, اپنے حصے کا دودھ ہم مولا علی کو دینا چاہتے ہیں, ہم علی کو اپنے حصے کا دودھ پلانا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ امام حسن نے کہا اے بچوں تم نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے, تم نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے. آزادارو ایک طرف امام حسن گھر کے اندر گریا کر رہے ہیں, ایک طرف امام حسین گریا کر رہے ہیں, ایک طرف چاہنے والے گریا کر رہے ہیں, ایک طرف جناب زینب گریا کر رہی ہے, ایک طرف جناب ام کلثوم گریا کر رہی ہے. گریا کر رہی ہے, گریا کی آوازیں بلند ہے نا. کوفے میں ایک شور مچا ہوا ہے کہ علی قتل کر دیے گئے, علی قتل کر دیے گئے, اے علی قتل کر دیے گئے. میں کہوں گا مولا آج تو آپ کی بیٹا ہے زینب ام کلثوم ہے کہ جو آپ کے اوپر گریا کر رہی ہے. ایسا کلسا حضور ہے, حسین کی بیٹیاں ہوں گی, حسین کے اوپر گریا کرنا چاہیں گی. مگر شکر کے تازے آنے, شکر کے تماچے لگے گے. وزارارو وہ وقت گریا کر رہی ہے, حسن حسین گریا کر رہے ہیں. جب مطلع ہوتا ہے کہا بیٹا حسن دنیا کا باپ مرتا ہے, دنیا کا باپ مرنے نہیں. اگر میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو کیا ہوا؟ وصیت کر رہے مولا نے اپنے بیٹوں کو, تمام کے تمام بیٹوں کو وصیت کا انداز دیکھے گا, بیٹا چپ ہو جاؤ حسن, بیٹا حسین چپ ہو جاؤ. مگر عزادارو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم بھی بابا کے سرانے بیٹھی ہے, مگر ایک مرتبہ بھی علی نے نہیں کہا بیٹی زینب خاموش ہو جاؤ, بیٹی ام کلثوم خاموش ہو جاؤ. شاید علی کو معلوم تھا کہ فلک سے خوشی میں جب باپ نے جب بھائی نے لاشیں پہ رونا چاہے گی تو رونا نہیں دیا جائے گا, رونا نہیں دیا جائے گا. تو مولا علی کو غسل بھی دیا گیا, کفن
भी दिया गया, बड़े धूमधाम से जनाजा उठा और भाई करबला के मैदान में अरे हुसैन मजलूम करबला 3 दिन का बेगौरव का था करबला के मैदान में जलती हुई खाक में पड़ा लाशा जल्दी उठा के लाशा पड़ा रहा। आप तो बहुत खुश नसीब है कि कूफे के यतीम बच्चे आपके लिए दूध का प्याला लेते आ रहे हैं। कूफे के यतीम बच्चे आपके लिए दूध का प्याला लेकर आ गए, मगर सब से भिजने में देगा हुसैन अपने 6 महीने में अली असगर के लिए किस तरीके से सुबह आग में रहे हैं। सकीना की आवाज़ की आवाज़ें बदल है और मोहम्मद की आवाज़ की आवाज़ें बदल है। आजादारो तभी तो वक्त आखिर रोज़े आशूरा इमाम हुसैन ने जनाब सैयद सज्जाद से कहा था, आपने भी तो अभी रोज़ा अफ्तार किया होगा, 13-14 घंटे आप प्यासे रहे। अब इमाम हुसैन की भूख का प्यास का क्या आलम था, अंदाज़ा लगाइएगा। इमाम हुसैन ने आकर कहा, ए बेटा सैयद सज्जाद, जब मिला होकर मदीने जाना तो मेरे जाने वालों से कहना कि हुसैन ने मुझे सलाम कहा है और हुसैन ने कहा है कि जब कभी ठंडा पानी पीना तो हुसैन की प्यास को याद करना। हुसैन की प्यास को याद करना कि हुसैन किस तरीके से अपने 6 महीने के अली असगर के लिए सवाल आप कर रहे थे। अजगारे करबला तो छुट्टी देगा। करबला में प्यास का क्या आलम था, जो 3 दिन के भूखे प्यासे थे। जब जनाब अली अकबर वक्त आखिर के लिए आए ना, बाबा एक कतरा आप अगर मिल जाए तो इन जालिमों को फिर बताओ कि किस तरीके से अली का पोता जंग करता है, किस तरीके से अली के शेर जंग के मैदान में उतरते हैं। इमाम हुसैन ने कहा, आपने कितने बसदार हो। इमाम हुसैन ने कहा, बेटा अकबर जरा अपनी जबान मेरे जहन में दे दो। एक मर्तबा अकबर ने